بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں اس سفر نامے میں ہم پورا ایک ایک لوکیشن سعودی عرب میں جہاں جہاں ملی وہ دیکھیں، تو آخری لیکچر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آخری حصے ہم کہاں کہاں پہنچے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے وہ عرض کیا نا کہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے مدائن صالح، کہ جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جہاں پہ آ کے سیٹل ہوئی تھی اور جہاں پہ جو معاملہ گزرا تھا، تو یہ ہم وہاں پہ پہنچے تھے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ آگے پھر جناب کیا کیا ہم نے پھر دیکھا، اس کا اب آپ سے کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے قوم سمود اور اس کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ پتہ چلا کہ اسی مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ تو ہم لوگ پھر آثار کی جیسے وہ تھے نقشے انہوں نے وہیں پہ لگائے ہوئے تھے، تو اسی کو دیکھتے دیکھتے ہم مدائن صالح کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ اب کہیں گے یہ کہاں سے آئی بھی، یعنی اب سے 8,000 سال پرانی قوم جو ہے وہاں ریلوے کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ریلوے ظاہر انہوں نے نہیں بنایا، یہ تو 19ویں صدی میں، یعنی یہ آلموسٹ 1907 میں یہ ریلوے کا سلسلہ بنایا تھا سلطنت عثمانیہ نے۔ یعنی سلطنت عثمانیہ یہ وہ سب سے ترکی کے حکومت تھی، لیکن ان کی پورا کئی علاقے ان پہ ان کا کنٹرول تھا، اور یہ پھر مکہ اور مدینہ بھی ان کے تھے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یورپ میں بہت ریلوے ڈیولپ ہو گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے۔ اور وہ اصل میں ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بھی ہم لوگ یہ کریں کہ استنبول سے لے کے اور مکہ مکرمہ تک ریلوے بنائیں۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ انہوں نے یہی کیا کہ دمشق جو کہ سیریا کا مین شہر ہے، وہاں سے مدینہ تک انہوں نے ریلوے لائن جو ہے وہ بنائی انہوں نے، اور اس کے نام انہوں نے رکھا حجاز ریلوے۔ اچھا، اس وقت ترک حکومت بہت کمزور ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل بھی کی تھی۔ تو اس وقت انڈیا کے مسلمانوں نے، جہاں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تب بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے چندے جو اکٹھے کیے تاکہ یہ حرمین شریفین کی ریلوے بن جائے۔ اس کے لیے پنجاب میں جیسے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے لاکھوں روپے کو اکٹھا کیا، اسی طرح انڈیا کے حیدرآباد کے نواب جو انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کی۔ تو ان سب کو اکٹھا کر کے پورے فنڈ کو انہوں نے بھیجا تاکہ یہ ریلوے بن جائے، تاکہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ مقصد یہ تھا۔ حجاز ریلوے کا پہلا فیز 1907 میں مکمل ہوا تھا، جو دمشق سے مدینہ تک تھا۔ یعنی یہ اس کو آپ امیجن کریں ٹیکنالوجی کیسے چینج ہوئی کہ اس سے پہلے دمشق سے مدینہ تک 1.5 مہینے کا سفر تھا، لیکن جب یہ ریلوے بنی تو صرف یہ 4 دن کا سفر رہ گیا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ کتنا ڈیولپمنٹ کتنی شاندار ہوئی اس زمانے۔ تو اب یہ ریلوے لائن دمشق، وہاں سے عمان جو کہ جارڈن کا مین آج کل کیپٹل ہے، وہاں سے تبوک، پھر مدائن صالح، وہاں سے ہوتے ہوتے مدینہ پہنچتی تھی۔ مدینہ سے مکہ تک دوسرا فیز ان کا پلان تھا کہ مدینہ سے مکہ کی ریلوے بنائیں، لیکن وہ سلطنت عثمانیہ اس سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو اس کے 100 سال بعد 2007 میں سعودی حکومت نے مکہ سے مدینہ ریلوے لائن بچھانے کا اعلان کیا تھا، جو کہ کمپلیٹ ہوا 2018 میں، کہ وہ مکہ سے مدینہ یہی حرمین ریلوے اب آ کے بنی ہے ہمارے سامنے 2018 میں، جو کہ اب سے 100 سال پہلے 1907 میں
بن گئی۔ اصل میں ایک ایشو بنا تھا ترکی حکومت کو کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی تھی، اور اوپر سے انہوں نے ایک خود یہ غلط حرکت کر دی کہ یورپ کی سپر پاورز میں آپس میں جنگ چل رہی تھی، کہ جو فرسٹ ورلڈ وار اب کہتے ہیں، کہ جس میں مین آپ کہتے ایک طرف انگلینڈ اور فرانس ایک طرف تھے اور جرمن مقابلے پہ تھے، تو ان میں جناب اب یہ جنگ شروع ہوئی۔ تو اس وقت سلطنت عثمانیہ نے، ترکی نے، پتہ نہیں ان کو کیا ضرورت فیل ہوئی کہ وہ جرمن کے ساتھ بن گئے اس جنگ میں اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ تو پھر انگریزوں نے اور فرانس نے پورے طریقے جو ہے وہ یوز کیے انہوں نے اپنی یہ جنگ کے اندر جو ہے۔ سلطنت عثمانیہ 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک دنیا کی سپر پاور تھے وہ، یعنی یہ کب سے بنی ہے؟ یہ اراؤنڈ 1480 کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اور پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے انہوں نے پورا آپ کہہ لیں، یعنی صرف ترکی نہیں، ترکی، فلسطین، پھر مکہ مدینہ، اس کے بعد پھر ایجپٹ، لیبیا، موراکو، الجزائر، سوڈان، یہ ساری یہاں تک کی سلطنت عثمانیہ کی حکومت چلتی تھی، اور یہی سپر پاور تھے۔ آپ اگر پرانے زمانے کی یورپ کی کوئی بھی بک آپ پڑھ لیں انگلش میں، تو وہ اس وقت یہی فیل کرتے ہیں کہ یہ دس عثمان امپائر یہی سب سے بڑی سپر پاور، اسی سے ہی وہ بات کرتے ہیں پوری۔ لیکن 20ویں صدی میں یورپ کے مرد بیمار، اب وہ اس کو مرد بیمار کہنے لگے تھے یورپین زبی سے، کہ یہ تو بس جناب اب مرنے والی ہے یہ سپر پاور۔ اچھا، اس ریلوے لائن کے نتیجے میں ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوا تھا کہ دمشق سے مدینہ جو پہلے 1.5 مہینے کا سفر تھا صرف 4 دن کا رہ گیا۔ تو اس کے لیے اب ہزاروں عربوں نے، جو قبائلی علاقوں کے تھے، تو بیچ میں انہوں نے بہت سارے ہوٹل بنائے ہوئے تھے، سرائے بنائی ہوئی تھی کہ جو بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے جو آتے تھے رکتے تھے۔ تو اب وہ یہ جب ریلوے بن گئی، جو 45 ڈیز کا سفر صرف 4 ڈیز کا رہ گیا، تو اب ان سارے ہوٹلز سارے کے سارے بیکار ہو گئے۔ تو اس لیے اچھا، عربوں میں تھوڑا تعصب بھی تھا کہ یار یہ ترکیوں کی ہے حکومت، ہم ان کے انڈر ہیں، اور ان میں یہ تعصب تھا۔ تو پھر انگریزوں نے اس کے لیے پھر ایک ایکشن کیا، سازش کیا۔ ان کے لیے کرنل لارنس آف عربیہ، یہ اسپیشل انہوں نے اس کا ٹائٹل ان کو دیا۔ انہوں نے آ کے عربی اچھی طرح سیکھی تھی، اور پھر آ کے انہوں نے ایک عظیم بغاوت کی تھی جسے عرب ریوالٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہ ریوالٹ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک یہ پوری بغاوت پیدا کی۔ اور یہ بغاوت بھی کس نے کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو مکہ کے گورنر شریف حسین، انہوں نے یہ مین اس کی کرایا کام، اس لیے کہ انگریزوں نے ان کو کہا تھا کہ بھی یہ کرو تو تمہیں ہم اتنا پورا علاقہ، یہ پورا عرب علاقہ، پھر تمہیں پورا یہ فلسطین، جارڈن، سیریا، عراق سارا تمہیں دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ اب یہ گورنر تھے، ان کا کہ چلو ٹھیک ہے بھی، وہ آ گئے ساتھ میں۔ لیکن اب ہوا یہی کہ جرمنی کی شکست ہوئی، تو انگریزوں نے ترکی کو بھی کہا کہ چلو بھی اس کے لیے بھی ہم پھر حصے بکھرے جو ہیں اس کے کریں۔ تو تب لے جا کے یہ اتنے ملک، چھوٹے چھوٹے بہت سارے ملک بن گئے۔ اچھا، سعودی عرب اس لیے ذرا بڑا بن گیا کہ اس وقت پہلے ہی نجد کے علاقے میں، جیسے میں پچھلے لیکچرز میں عرض کیا تھا کہ ریاض کے آس پاس کے ایریا میں سعودی حکومت بن گئی ہوئی تھی، تو ان کی پھر شریف حسین کے ساتھ جنگ ہوئی، تو انہوں نے پورے عرب علاقے پہ وہ کر لیا، تو اب آ کے وہ سعودی عرب بنا ہوا۔ تو لیکن جو شریف حسین کے پاس جارڈن، سیریا، لبنان اور عراق ان کے حکومت تھی، اب وہ خود فوت ہوئے تو ان کے بیٹے بادشاہ بن گئے۔
لیکن ہوا یہی کہ سیریا لبنان اور عراق کی ملٹری نے ان کو ہٹا دیا، اور وہ اب کہہ لیں کہ یہ پوری ملٹری کی حکومت ہی ان ملکوں میں چل رہی ہے۔ لیکن جارڈن میں ابھی تک شریف حسین کے پڑپوتے جو کنگ عبداللہ ہیں تو وہ اس وقت موجود ہیں۔ بس یہ صورتحال ہے، یعنی 100 سال گزرے تو ابھی ان کے پڑپوتے وہ ابھی تک یہاں کے بادشاہ۔ تو خیر جناب یہ ایک صورتحال تھی، لیکن انگریزوں نے پھر ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ یورپ کے جیوز ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا انگریزوں نے کہ یار تم ہماری ہیلپ کرو تو ہم تمہیں فلسطین میں تمہیں حکومت دیں گے۔ تو جیوز نے ان کی وہ کی تھی ہیلپ پوری۔ اچھا، اور یہ بھی تھا کہ ہٹلر جرمنس میں بہت ایک ان کے ہاں نفرت تھی، صرف جیوز ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ سامی قوموں کو ہم نے تباہ کرنا، یعنی اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس۔ تو یافس کی نسل ہے کہ جو یورپ میں سیٹل ہے، اور سام کی جو نسل ہے یہ پوری عرب علاقوں میں ہے۔ تو جرمن کے اندر یہ تعصب ہٹلر نے یہی پیدا کیا کہ بھی یہ سارے سامی نسل جو ہے نا اس میں یہ جیوز ہیں کہ جو یورپ میں ان کو تو تباہ کرو، تو بہت بری طرح ان کو مارا گیا۔ تو پھر اس لیے جیوز نے بھی پھر برٹش امپائر کی ہیلپ کی، اور پھر انگریزوں نے یہی کیا کہ ٹھیک ہے بھی، اور یہ فلسطین پہ انگریزوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ جی اس کو کہا تم آؤ بھی فلسطین میں سیٹل ہو، ہوتے ہوتے اب وہ ایک دم نہیں ہوا، اس کے لیے ان کو اچھے خاصے 20-25 سال لگے، وہ آ کے سیٹل ہوئے تو تب جا کے اسرائیل بنا۔ اب نجد کی جو سعودی حکومت تھی تو ان کا تو وہ معاملہ ہوا تو تب جا کے یہ سعودی عرب جو ہے وہاں سے بنا تھا۔ تو 1919 میں اب انگریزوں نے یہی پلان کیا تھا کہ یہ ترکی کی ملوکیت کو ہم ختم کر دیں گے اور یہ خلافت ہی ختم کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیں گے۔ تو اس وقت پھر انڈیا میں مسلمانوں نے ایک خلافت کا لیبل یہ بنا، اور پھر انہوں نے یہ ایک تحریک ہجرت بھی پیدا ہوئی، اور تحریک خلافت یہ بہت پھیلی انڈیا میں۔ اس میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ گاندھی جی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اس میں پھر آ گئے، اور انہوں نے یہ تحریک جو خلافت کی تھی تو اس میں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی تقریریں کی اور سب کچھ کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، کئی مسلمانوں کے کچھ لیڈرز نے ان کو کہا کہ بھی تم تحریک ہجرت کرو، تم یہ ملک جو ہے نا یہ تو اب تو جناب یہ تو کوئی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تو جناب اس میں تو تمہیں رہنا ہی جائز نہیں ہے، تم یہاں سے ہجرت کرو۔ تو بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے افغانستان گئے، لیکن افغانستانیوں نے ان کو آنے ہی نہیں دیا، اور آنے نہیں دیا تو بیچارے لٹے پٹے واپس آئے، کچھ تو بیچ میں بیماریوں سے فوت ہو گئے، اور جو آئے تو اب اپنی جو زمین ان کی انڈیا میں جو کچھ تھی وہ سب بھی ضائع ہو گئی۔ تو یہ سچویشن ہوئی۔ تو جناب آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں کس طرح سے اسٹریٹجیز برٹش امپائر نے کیسے کیسے یوز کی، تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے چونکہ وہ ہسٹری پہ زیادہ ریسرچ میں نے کیا تو اس لیے اسی کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اب میں چلے اپنے سفر پہ آتا ہوں۔ تو حجاز ریلوے کی اب میں دیکھا پٹریاں تو ٹوٹی ہوئی تھیں، یہ اسی بغاوت کے ذریعے ہی ٹوٹی گئی تھی، لیکن ریلوے اسٹیشن موجود تھے، اور سعودی عرب نے ایک آثار قدیمہ کے طور پہ اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے لیے لگتا ہے کہ یہ ترکی نے ایک اسپیشل ان سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ بھائی ہم نے جو کچھ بھی اتنا کچھ کیا ہے، یعنی ایک تو حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں پھر مسجد نبوی جو بنائی اس کو ایز اٹ از رکھیں۔ تو سعودی حکومت نے بھی اس سے ایگری کیا ہوا ہے، تو ان کی ہر چیزیں سنبھالی ہوئی۔ اب خیر ہم اندر آئے ریلوے اسٹیشن کے ایک ڈیزائن میں، تو ایک قدیم قسم کا ریلوے اسٹیشن تھا، اور ایک تنگ
गेज की एक पटरी थी कि बहुत जो तंग गेज की होती है, जो आपने तो शायद ना देखी होगी पाकिस्तान इंडिया में, शायद हो सकता है कि उस इलाके में जो देहाती इलाकों तक जो रेलवे जो चलती है तो शायद वहाँ पे आपको मिल जाए। वो खैर नज़र आ रही थी। एक रेलवे वर्कशॉप भी मौजूद थी और उस पे सही सालिम इंजन भी मौजूद था, जो कोयले के इंजन पहले होते थे तो वो पड़ा हुआ था और लिखा हुआ था इस पे टाइम 1906 में जनाब ये इसका इफ्तिताह हुआ और कोयले का ज़ख़ीरा का एक पूरा ड्रम जो है वो भी पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो ये देख रहे थे हम लोग। खैर ये प्लेटफॉर्म भी पूरा देखा और उसको देख के हम कसरुल खरीमात का एक इलाका आया। तो यहाँ पे कौम समूद और नबतियों के कुछ आसार हमें नजर आए और दो अजीम शान अजदे नजर आए। आप कहेंगे जी आप डर गए होंगे। नहीं जी डरे नहीं, ये चट्टाने थी लेकिन बिल्कुल अजदे की शक्ल में थी। गेट से बाहर हम निकले तो एक फार्म हाउस नजर आया। गेट के पुलिस वाले हजरात मिले, अरबी में कहने के कि जी अब आप फार्म में चलें यहाँ से, या आपको अच्छी किस्म की इंजीर भी आपको मिलेगी। चूंकि वहाँ कोई जीरू कोई और नजर नहीं आ रहा था तो अब हमने कहा यहाँ का इंजीर हम ढूंढते फिरें। तो खैर हमने कहा कि चलो निकलते हैं। हम फिर मेन रोड पे आ गए बाहर। अब जनाब देखा तो मेन रोड पे आए तो एक बकाला नजर आया। बकाला याद होगा, मैंने वही अर्ज किया कि ये आपका स्टोर जो है, आपके जनरल स्टोर जैसे हम कहते हैं, तो ये वो थे। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी बुजुर्ग मिले जो कि वजीरस्तान के वो थे, खान साहब। तो इनसे गपशप हुई और उनसे फिर मैंने कुछ पानी का बोतल उनसे खरीदा और फिर हम निकले वहाँ से। तो जनाब अब आगे चट्टाने फिर नजर आई तो एक कछुए जैसी चट्टान नजर आई और मशहूर जमाना में हाथी वाली चट्टान का भी वो मैंने पढ़ा था कई बुक्स में। तो मैंने कहा यार ये भी देखते हैं। तो खैर हम खुली वादी में आए लेकिन रोड पे ही थे हम। तो उस वक्त फिर वो हाथी वाली चट्टान भी नजर आई। अब आते आते हम फिर मेन हाईवे पे आ गए कि जो मदीना से तबूक की वो जो मेन है वहाँ पे। अब जुमे का दिन था तो मैं कोई मस्जिद ढूंढ रहा था कि जहाँ पे जुमा की नमाज हम पढ़ लें। सफ़र में तो चलें इजाज़त होती है कि अब जुमा ना पढ़े, लेकिन पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, यानी अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, ठीक है। तो खैर उस वक्त मैं ये हरकत करने लगा कि 160 किलोमीटर की स्पीड में। अब ये सिंगल रोड था और इस पर इतनी स्पीड में चलाते हुए मदीना तबूक हाईवे पे जा रहे थे। अब ये एक गंदी आदत थी मुझे उस वक्त जवानी की। खैर बाद में फिर एक शऊर आया कि यार ये गलत हरकत है। जितनी लिमिट रखी होती है, यानी ये वहाँ की पुलिस ने तो जिस मुल्क के, वैसे ही उस पर उतनी लिमिट ही रखनी चाहिए। वो बाद में शऊर आया तो मैंने छोड़ दिया उसको सिलसिले को। लेकिन जब ये 2007 में तो खैर अपनी जवानी को वो कर रहे थे हम यूज। यहाँ से अल-ओला शहर से रोड सीधी हाइल की तरफ जा रही थी तो एक एग्जिट पकड़ा तो एक तबूक की जानिब वहाँ पे हम आगे एक मस्जिद भी भाई नजर। तो एक गाड़ी वहाँ पे रुकी, जुमा की नमाज का वक्त था लेकिन इस मस्जिद में जुमा नहीं होता था तो इसलिए फिर ये था। अब हमने फिर जोहर की नमाज पढ़ी, आगे हम चले। अब सहरा में हम धूप बहुत तेज आ रही थी और रोशनी की रेत से टकरा कर आंखों को खीरा इस तरह कर रही थी और आंख पे तकलीफ बड़ी आ रही थी। तो मैंने एलिया से ये पूछा कि भी वो सन ग्लासेस आपने रखी हुई है। उनका हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने निकाल के दे दिया। अब मैंने फिर आंखों पे लगा ली तो चलो सुकून हो गया। यानी वो बिल्कुल येलो कलर की इतनी तेज
دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ آنکھ پہ آ رہی تھی۔ یہ اسی ڈیزائن کا ایک چشمہ سامنے نظر آیا کہ جس میں ہمارے لڑکے لگا کر موٹر سائیکل پر ہیرو بننے کی کوشش جیسے کرتے ہیں، تو یہ خیر ہمیں بھی اب یہ نظر آیا کہ یہاں پہ کچھ موٹر سائیکل جیسی حرکت ہم بھی کر رہے تھے، اور مجھے وہ خیر وہ سن گلاس جو ہے نا وہ اچھی تو نہیں لگی کہ ایک چھچورا ہیرو جیسی وہ لگ گئی، لیکن مجبوری تھی، بہرحال لے لیا میں نے۔ تو اب جناب دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی کو چھت میں کوئی کنڈا ہونا چاہیے کہ جس میں دھاگا باندھ کر اس چشمے کو ناک سے ذرا تھوڑا سا اونچا کیا جائے، کیونکہ اس میں زندگی میں پہلی دفعہ اس کو لگایا تھا میں نے، تو وہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اب سرسراہٹ ناک پہ وہ تنگ کر رہی تھی، تو یہ خواہش ہو رہی تھی کہ یار یہ ٹوٹا کمپنی کو چاہیے تھا کہ گاڑی کی چھت میں کوئی ایسا پوائنٹ ایسا کر لیتے کہ یہ چشمہ تھوڑا سا ناک سے ذرا تھوڑا سا اونچا ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال نہیں۔ اب جناب آگے ایک چھوٹی آبادی آ گئی، 1 گھنٹے بعد۔ یہ تیما اس آبادی کا نام تھا، ایک چھوٹا سا شہر آپ کہہ لیں۔ اب تیما کے نام سے دل چاہا کہ قیمہ کھا لیں، لیکن صرف عرب کھا نہیں اس میں نظر آئے، تو اس میں ایک جگہ مجھے بخاری پلاؤ نظر آئے۔ اچھا بخاری یہ کون سا کھانا ہوتا ہے؟ یہ ازبکستان تاجکستان کے لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے جب یہ رشیا نے قبضہ کیا تھا ان ملکوں کو تو کئی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے سعودی عرب کے علاقے میں اور سیٹل ہو گئے تھے، تو یہ ان کے ریسٹورنٹس ہیں، اور اس کا کسی حد تک یعنی اسپائسی بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو خیر یہ اس طرح کے تھے کہ یہ بالکل ہمارے جیسے تڑکے والے چاولوں جیسے ہی وہ خیر ملے، جس میں نمک مرچ اور دوسرے مسالے آپ نکال دیں، تو باقی جو پلاؤ ہوگا تو وہ تھا۔ اچھا اور جگہوں پہ میں نے پھر وہ اسپیشل اسپائسی کا ان سے مانگا تو ان کے پاس تھا، انہوں نے دیا، تو سیم بالکل پاکستانی پلاؤ جیسا ہی فیل ہوا تھا۔ اب جناب بخاری پلاؤ کے نام سے الرجک جیسا میں ہو چکا تھا، میری تو خواہش نہیں تھی، فیملی نے بہرحال کھایا، میں نے پھر یہ کیا کہ قریبی میں نے کہا کہ چلو کہیں سے پھل جو ہے نا وہ لے لوں، وہی کافی ہوگا۔ تو وہ خیر گیا تو ایک سپر مارکیٹ جو ہے وہاں کا ایک بقالہ جو ہے نظر آیا، تو اس میں ایک عرب صاحب جو ہیں وہ کھڑے تھے، لیکن فصیح و بلیغ پنجابی ارشاد فرما رہے تھے فون پہ وہ بات چیت۔ میں نے کچھ وہ مل گیا وہاں پہ، پھل کیلے سیب وغیرہ مل گئے، تو اب جب ان سے میں پیسے دینے لگا تو وہ انہوں نے عربی مجھ سے شروع ہو گیا کہ وہ مجھے سمجھنے لگا کہ میں کوئی عرب ہوں، لیکن میں نے پھر ٹھیٹھ پنجابی میں جواب دیا تو خوش ہو گئے، یعنی وہ جو عرب لباس پہنے ہوئے تھے ایکچولی پنجابی تھے وہ۔ تو جناب یہ صورتحال تھی۔ تیما چھوٹا سا شہر تھا، آگے ایک دیکھا کہ ایک مشکیزہ چوک تھا کہ مشکیزے کی شکل کا ایک فوارہ بنایا ہوا تھا، اس سے تھوڑا آگے نکلے تو ایک گلوب چوک، اس کا یہ نام میں ہی کر لیتا ہوں، انہوں نے تو پتہ نہیں جو بھی نام رکھے ہوں گے، تو وہ تھا کہ اس کے اندر ایک گلوب بنا ہوا تھا، یہ دیکھ کے اچھا لگا۔ ایک مشکیزے کا چوک بھی آگے آیا تو اس میں ایک پاکستانی صاحب تھے کہ جو ٹرکوں سے ایک لفٹ کے طالب مجھے نظر آ رہے تھے کہ وہ اشارے کر رہے تھے، لیکن ٹرک والے روک نہیں رہے تھے۔ میں نے اہلیہ سے مشورہ کیا کہ بھی کیا خیال ہے ہم ان کو لے چلیں اپنی گاڑی میں، وہ کہا ہاں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر لیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی خطرہ ایسا نہیں تھا، سعودی عرب میں سیکیورٹی پورے ملک میں اچھی تھی، تو لیکن جب جیسے ان کے پاس پہنچے تو ایک ٹرک ان کے پاس رک گیا اور ان کو بٹھا دیا تھا، چلے ٹھیک ہے جی
ان کا کام ہو گیا۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ جو تیمہ کا علاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیوز یہاں پہ سیٹل تھے۔ انہوں نے فتح خیبر کے بعد یہ بغیر کسی جنگ کے سرنڈر ہو گئے تھے، اور یہ سرنڈر فتح خیبر کے بعد ہوئے ہوں گے، اور صحیح طرح سرنڈر اس وقت ہوئیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے تھے۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اب تقریباً مغرب کی جانب ہو رہا تھا اب ہمارا رخ جو ہے، اور تبوک کی طرف ہم آ رہے تھے۔ العلا سے اگر ایک روڈ حجاز ریلوے کے ساتھ ساتھ بنا دی جاتی تو تبوک تک کا فاصلہ کوئی 150 کلومیٹر کم ہو جاتا، لیکن اب ہمیں انگلش حرف یو کے طرف سے ہی سفر کرنا پڑا تھا۔ آگے دیکھیں تو ایک بالکل آبپاشی کے پورے نظام نظر آنے لگے تھے۔ اچھا، ایک سفید کریسیڈا گاڑی تھی، اور وہ کوئی عرب صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، اور ان کا کچھ جوش ایسا تھا کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہ رہے، تو ہمیں کراس کر گئے۔ اچھا، تھوڑا سا میرا بھی اب وہ نیت تھوڑی بن گئی کہ چلو یار یہ تھوڑا سا ہم بھی ایڈونچر کر لیں۔ میں نے بھی پھر کیا اور کراس کر کے آگے آ گیا۔ انہوں نے بھی پھر دوبارہ ایسے کیا، میں نے بھی ایسے کیا۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو کرتے رہے۔ میں نے جان بوجھ کے رفتار آہستہ کی کہ تاکہ ان کی کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ جناب کوئی مقابلے والا وہ ہو رہا ہے سلسلہ۔ لیکن تھوڑا سا آگے پہنچے تو خود ان صاحب نے اندر سے ایسے ایک اپنے فلیشنگ کے ذریعے وہ کہا کہ بھائی آہستہ کر لو، اس لیے کہ پولیس گاڑی آگے آ رہی ہے۔ خیر آہستہ کر لی میں نے۔ آگے دیکھا تو اور ایک شہر، اس کا ایک ایگزٹ آ گیا۔ یہ ایک پورا ایک روڈ ہے کہ جو دومت الجندل، جو اپنے سیرت نبوی کی کوئی بکس پڑھی ہو تو اس میں آپ نے ذکر سنا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا شہر ہے جو آ کے عراق کے بارڈر پہ ہے۔ اور یہ اصل میں ایک سعودی عرب میں ایک باقاعدہ یہ روڈ انہوں نے بارڈر کے ساتھ ساتھ بنایا ہوا ہے کہ جو جارڈن عراق سے ہوتے ہوتے کویت تک یہ پورا روڈ چلتا ہے۔ تو دومت الجندل ایک قدیم تاریخی شہر تھا۔ عہد رسالت میں یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک تجارتی میلہ بھی چلتا ہوتا تھا، اور پھر یمن، مکہ، شام سے لوگ جو بھی تجارتی قافلے آ کے یہاں پہ سیل آؤٹ کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہمیں اس طرف نہیں جانا تھا، تو ہم تو تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ تب جناب عصر کے ٹائم آیا تو ہم تبوک میں پہنچ گئے۔ اب روڈ کے دونوں طرف گول کھیت اب نظر آ رہے تھے، اور اب پاشی کا ایک باقاعدہ پورا پہلا موقع اب میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ ایک ایگریکلچرل ایریا سعودی عرب میں بھی، ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے طائف میں ابہا الباہا میں نے عرض کیا آپ سے کہ تھا ایگریکلچرل ایریا، لیکن اتنا بڑا میں نے اب دیکھا تھا تبوک میں ہی، اتنا بڑا تھا۔ اور اس کے اندر ایک باقاعدہ وہی پانی فوارے کی طرح سے پانی اوپر سے نیچے تک آ رہا تھا، اور اس گرل کے نیچے پہیے بھی ایسے بنے ہوئے تھے تاکہ پانی ایسے گھومتا ہوا ہر طرف آتا چلا ہے۔ تو بڑا اچھا صحیح طرح سے انہوں نے ایک کھیتوں کو اس طرح سے ڈیولپ کیا ہوا تھا، اور یہ سبزی اور پھل جو ہے ایسے بنتے ہیں۔ تو یہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آبپاشی کے نظام انہوں نے اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ پانی اس میں مس یوز نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی الحمدللہ ابھی تک دیا ہوا ہے ہمیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی یہ کرتے ہیں کہ ایک پورے اپنے ہم کیا کرتے ہیں کہ کھول کے اور پھر بھول جاتے ہیں، اور پانی جناب پھر بھی گرتا جاتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ ایک ہماری غلطی ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ دریاؤں کی پانی کی مینجمنٹ کا ہے کہ کبھی تو ہم خشک سالی بھی ہوتی ہے بہت سارے، یعنی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر اب آ کے یہ 2018-19 میں پاکستان نے اب ڈیم
اور اس طرح کو کیے ہیں، لیکن ابھی ایک ہماری تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کم از کم اس کو مس یوز نہ کریں، صحیح طرح سے کریں، تو پھر ہمیں ایک فائدہ بھی ہو کہ ایک دریائے ہاکڑا کی وہ شکل نہ بن جائے۔ دریائے ہاکڑا آپ نے کبھی انڈیا کی ہسٹری میں کبھی آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ ایک باقاعدہ دریا ہاکڑا تھا، لیکن اب وہ چولستان رہ گیا، ایک ڈیزرٹ بن گیا۔ تو سیم یہ اس کا بڑا حصہ پنجاب میں بھی آتا ہے، سندھ میں بھی آتا ہے، یہ اتنا بڑا ڈیزرٹ، یعنی جس زمانے میں یہ دریائے ہاکڑا جب ہوتا تھا تو اس وقت کتنا یہ پورا زرخیز ایریا ہوتا ہوگا، جو اب یہ ڈیزرٹ ہے، چولستان کا ایریا یہ بن گیا۔ تو اگر ہم مس یوز کرتے رہے تو انفارچونیٹلی پھر یہ پورا زرخیز زمین اور پانی اس کو مس یوز کر رہے ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ سندھ اور پنجاب جو ہے وہ بھی ڈیزرٹ بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی ہم اس کو مینج کرنے کی کوشش تو کریں نا۔ پانی دینے کے باعث اب آپ یہ دیکھیے کہ ناک سے گیلی مٹی کی مجھے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، یعنی اب یہ بالکل فیل تبوک پہنچ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پنجاب کے دیہاتی علاقے میں آ گئے ہیں، کھیت سبزہ، روڈ پر چارہ، ہر طرف وہی نظر آ رہا تھا۔ اور تبوک شہر میں ہم آئے، اب میں نے دیکھا تو پیٹرول پمپ میں نے مزید اس کو فل کر لیا، تو ایک پمپ والے ایک پاکستانی صاحب تھے، ان سے ایگزیکٹلی میں نے اندر سے پوچھا کہ بھی تبوک شہر کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر رکے تھے آپ، تو میں نے وہ بکس میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ لوگوں نے بعد میں وہیں پہ ایک مسجد بنا دی تھی، تو میں نے وہ انہیں پاکستانی بھائی سے پوچھا، انہوں نے ایگزیکٹ مجھے لوکیشن بتا دی۔ یعنی اس زمانے میں یہ کہ گوگل میپ پہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ جس میں صحیح طرح سے ایک ایک چیز آ جائے سامنے۔ تو خیر جناب، ہم آئے وہاں پہ تو پہلے نظر آئی مسجد ابو بکر، پھر روایات اس میں آتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پہ آ کے رکے تھے تبوک میں، اور آگے پھر مسجد رسول پھر سامنے آ گئی، اور یہ بالکل سادہ سی مسجد تھی، اور محکمہ اوقاف کا بورڈ بھی یہاں پہ لگا ہوا تھا کہ ایک آثار قدیمہ کے طور پر اس مسجد کو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ مسجد جب میں نے چیک کی تو یہ 1989 میں یہ اس کی کنسٹرکشن نئی کی گئی تھی۔ مسجد کے قریب ایک چشمہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر جاری فرمایا تھا۔ تو اپنے تبوک اور اس کے گرد و نواح کے لیے پانی کی دعا فرمائی تھی، حدیث میں یہ آتا ہے۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور تبوک ایک باقاعدہ ایگریکلچرل ایریا بن گیا۔ تو لگتا یہی ہے۔ اب غزوہ تبوک اب آپ سے عرض کرتا ہوں، جس کا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں پورا ذکر ہے۔ جس کا معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کا یہ 9واں سال تھا، 9 ہجری، جس کو آپ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 631 CE تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ، طائف اور عرب کے اکثر علاقے تک حکومت آ گئی تھی، اور اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں ہر طرف جا رہے تھے کہ لوگوں کی تربیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ شرک مکمل تباہ ہو جائے اس پورے حرم کے علاقے کے آس پاس، ہر طرف جہاں جہاں پہ بھی پھر جتنے بت اور مزار اور جو کچھ تھے سب صحابہ کرام نے تباہ کر دیے تھے۔ تو اس وقت شمالی علاقے میں جو تبوک کا جو ایریا آگے جارڈن ہے، تو یہاں پہ ایک غسانی حکومت تھی، اور یہ رومن امپائر کے انڈر ایک یہاں پہ رکی ہوئی تھی۔ یہاں کا حکمران اس کا نام تھا شرحبیل، جو اگرچہ اہل کتاب کرسچن سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک بہت ہی بدتمیز قسم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ساتھ قاصد کو
بھیجا تھا تو ان قاصد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کا ایمبیسڈر جو آتا ہے تو اس کو کوئی بھی قبیلہ قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے جو خط ہے پڑھ لیتے، جو بھی نیگوسیشن کرنی ہے پھر ان کو جانے دیتے تھے۔ لیکن یہ ایک بدتمیز حرکت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پہلا ایکشن کیا تھا جو جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو میں آگے، یہ سب کچھ جارڈن کے علاقے میں، اس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ اب رومی افواج قبیلہ جو ہے بنو غسان تھے، انہوں نے ایک یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم پہ مدینہ پہ حملہ کریں، اور اس کے لیے پھر رومن بادشاہ کو بھی کہا تو ان کی فوج بھی آ گئی تھی۔ تو شدید گرمی اور خشک سالی کا دن تھا یہ، اور مدینہ منورہ کے لیے اب یہ کھجوروں کا جو فصل جو ہے کا ٹائم آنے والا تھا بھی کچھ دنوں کے لیے۔ اب لیکن ایمرجنسی اس کی آ گئی کہ اب یہ رومن امپائر جو اس زمانے کی سپر پاور تھی وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر رومن امپائر کو حملہ مقابلہ کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ جائیے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 22 ایئرز تک دعوت پہنچ گئی تھی، اور یہ معاملہ تھا اب یہ رومن امپائر علاقوں میں اس کی ملٹری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی اس کے لیے اعلان کیا کہ بھی تمام قبیلوں کے جتنے اہل ایمان ہیں سب اس لشکر میں آ جائے۔ اب اتنی بڑی وہ آئے تو وہ 30,000 کے قریب صحابہ اکٹھے ہوئے۔ اب اتنوں ساروں پہ ایک فائنینشیل پریشر بھی آ گیا، ہر ایک کو کچھ بہت ساری کھانے کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جو کچھ بھی انویسٹمنٹ تھی سب نے لگائی۔ مثلا عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی بڑی رقمیں جتنی بھی انویسٹمنٹ کر چکے تھے، اپنے اونٹ بھی دے دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لیا ہے کہ بھی یہ سب لا کے کریں خدمت ان کی، تاکہ ایک پوری ملٹری تیار ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذرا اچھا نیکیوں کا کام زیادہ بڑا کر لوں، لیکن دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی ہر چیز کو اٹھا کے لیا، جو کہ تھی کم لیکن جو بھی تھی گھر میں۔ تو اس پہ پھر عمر رضی اللہ عنہ بڑے ان کو شرمندہ بھی ہوئے، افسوس بھی ہوا کہ یار میں مقابلہ کرنے لگا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نیکی میں، تو یہ پھر بھی مجھ سے آگے نکل آئے۔ خواتین نے اپنے زیور بھی نکال دیے، غریب صحابہ جو ہیں جو بھی محنت مزدوری میں جو کچھ بھی کما لائے تھے وہ لے آئے، اور ساتھ ساتھ اپنی اب مزدوری کرنے لگے ملٹری کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور اس کو جانثار صحابہ اپنی پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کر بھی اسی غزوہ تبوک کے لیے آ گئے، اور شدید گرمی تھی۔ اب سواری کا بھی مسئلہ تھا، تو اب ظاہر ہے کہ جتنے اونٹ اور جتنے بھی مل گئے تھے تو وہ آئے۔ اب 30,000 کا لشکر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جناب یہ اسلحہ اور سواری کا پھر انتظام ہو تو ہم حاضر ہوں اس کے لیے۔ تو اب جنہیں سواریاں نہ ملتی تو وہ روتے تھے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 10,000 کے قریب سواریاں ملی، تو آپ نے یہ کیا کہ بھی ایک ایک کر کے آپ بیٹھیں، کچھ پیدل چلیں، کچھ اس طرح سے آئے۔ اچھا، منافقین کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، تو وہ جی کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے روکنا چاہ رہے تھے۔ تو سورہ توبہ میں یہی ذکر ہے منافقین کا، کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ منافقین نہ آئے، تاکہ وہیں سے کنفرم ہو جائے کہ یہی منافق ہیں، اور ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ منافق کون آدمی ہے۔ یہ سورہ توبہ کا موضوع یہی ہے۔ تو خیر جناب، اب یہ اتنی مہم کو جو اب میں نے چیک کیا تو وہ مدینہ سے
تبوک 800 کلومیٹر ہے، جو آج کل اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب ڈیزرٹ کا سفر انتہائی گرمی میں ہو اور اس کے لیے اونٹ ہو یا انسان پیدل ہو، تو اس کے لیے سوچیں ان کو کتنا سفر لگا ہوگا، مہینہ تو ہوگا کم از کم لگا ہوگا اتنا۔ تو خیر اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ رومن امپائر نے بیچ میں یہ جو غسان قبیلے کی حکومت بنا دی تھی، اس کو بفر اسٹیٹ بنا دی ہوئی تھی، یعنی مقصد یہی تھا کہ یہ عرب ہے نا، کوئی عرب اگر کوئی ڈکیتی یا کچھ جنگ کے لیے آئے خود یہی سنبھالیں عربی۔ تو یہ رومن امپائر کی اسٹریٹجی یہ تھی۔ اب دومت الجندل، ایلا اور جارڈن کے جو کرسچن حکمران تھے، یہ جزیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنڈر ہو گئے، اور منافقین کا بھی بے نقاب ہو گیا۔ سورہ توبہ کا موضوع یہی ہے اس کے اندر، اور بعد میں پھر ان کے منافقین بھی سچے دل سے اسلام قبول بھی انہوں نے کر لیا۔ قرآن مجید میں 3 مخلص صحابہ کا ذکر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا ذکر کیا۔ اب یہ تھے مخلص، لیکن تھوڑی سستی سے وہ رک گئے تھے کہ یار کچھ دن ہے، یہ ذرا اپنی یہ پوری کھجور کا یہ آ جائے، اس پورے کو ہم کاٹ کے نا تو پھر ہم بھی لشکر میں آ جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہ ان کی سستی ایسی کر دی کہ وہ پھر آ ہی نہیں سکے اس میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ان 3 صحابہ کو، جو مخلص صحابہ ہیں، جو منافق نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ایک سماجی بائیکاٹ کر لیا جائے۔ اب یہ تقریباً 50 دن ان کے رہے اور وہ بہت تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ ان کی بیگم کو بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ ان کے گھر کو چھوڑ دیں اور کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، اور کوئی صحابی گفتگو نہیں کر سکتے تھے ان سے۔ تو اس وقت رومن امپائر کے بادشاہ نے، اس طرح ایران کے بادشاہ نے بھی خط ان کو لکھا کہ لو بھائی، آپ کے رسول جو ہے آپ سے ناراض ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں کریں گے۔ لیکن یہ اتنے مخلص صحابہ تھے کہ انہوں نے ان کو پیشکش کو بالکل مسترد کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ان پہ کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی کے نام پہ یہ سورہ توبہ کے نام سے مشہور ہے کہ ان 3 صحابہ نے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو ایک صحابی نے آ کے گلے لگائے ان کو۔ وہ حیران ہوئے کہ بھئی ہمارا تو بائیکاٹ، تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کو قبول کر لیا، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ بہت انہوں نے گلے لگائے اور بہت پیار کیا انہیں۔ تو یہ 3 مخلص ترین صحابہ کا یہ ہوا معاملہ۔ اب جناب وہ مسجد دیکھی، پھر نکل کے مین روڈ پہ آئے تو یہاں پہ تبوک پہ بھی حجاز ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ شہر سے نکلے تو پھر جارڈن کی طرف جانے والے روڈ پہ ہم آگے سعودی عرب کے ایک سرحدی قصبے کے نام کا علم مجھے نہیں تھا کہ ایک بالکل یہ جو بارڈر کا جو قصبہ ہے کوئی آخری وہ کام پہ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار آئل اپنے فل کر لیں، کیونکہ جارڈن میں آئل زیادہ مہنگا، جبکہ سعودی عرب میں سستا تھا اس وقت، آج کل تو مہنگا ہو گیا۔ تو خیر قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پورے سفر اب یہاں آ کے مکمل ہو گیا ہمارا، کہ یہاں پہ یہ ہو گیا تھا، لیکن قرآن مجید میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کے علاقے وہ جارڈن اور ایجپٹ میں اور فلسطین میں۔ تب اس کو
پھر وہیں سے ہم نکلے اور جارڈن میں جانے لگے، تو اس کو اگلے سفر کے لیے پھر میں رکھتا ہوں اگلے لیکچر میں۔ تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ آپ کے ذہن میں جو جو بھی سوالات ہوں آپ میری ویب سائٹ میں دیکھ لیں، اور جو جو بھی کوشچنز آپ مجھے ای میل کر لیں۔ ہر بک میں یہ ای میل ہوتا ہے میرے، اور لیکچرز میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جناب جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔